عمر چیمہ صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیے گا سر، جس وقت جیسے اس وقت بڑی تیزی سے ڈیولپنگ سٹوری بھی ہے، ڈیولپمنٹس ہو بھی رہی ہیں، آپ کو اس وقت کس طرح معاملہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آئی نو ایفرٹس تو بہت ساری ہو رہی ہیں، لیکن کیا معاہدے کے قریب ہیں دونوں فریقین یا نہیں؟ علینا، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ اگر ہم جو ماضی کے اس طرح کے معاہدے ہیں ان کا اگر پیٹرن دیکھیں، ایون اگر ہم ایران اور امریکہ کے حوالے سے دیکھ لیں تو 2015 میں جو اوباما انتظامیہ نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اس کو تقریباً اس پہ کچھ 2 سال مذاکرات چلتے رہے تھے. بہت ساری جو نیٹی-گریٹیز ہیں وہ لیکن کئی ایشوز تھے کہ جو یعنی کہ قابل غور تھے یا جن پر انہوں نے مزید بحث طلب تھے. اب یہ ہے کہ ہم اس معاہدے سے کوئی بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ فوری طور پر حل ہو جائے گا، بلکہ جب جے ڈی وینس آئی تو لگا کہ بس آر یا پار یہ معاملہ ادھر ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ چیزیں آگے بڑھی. اگر اس کو اسٹریٹجیکلی دیکھیں، وہ ایران کہ جس پہ 2 دفعہ جو مذاکرات میں گیا اور امریکہ نے دوران مذاکرات ان پر حملہ کر دیا، اب وہ تیسری دفعہ مذاکرات میں آ رہے ہیں اور ایسے ٹائم پر آ رہے ہیں جب ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی ختم کر دیا گیا، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا، اور امریکہ جو اپنا زور لگا سکتا تھا وہ لگا بیٹھا. اب اس تناظر میں دیکھا جائے تو اگر ہم یہ مان بھی لیں نا کہ کوئی چیزیں بہت ساری اس دن سیٹل ہو گئی تھیں، تو ایران پھر بھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح کچھ چند گھنٹوں میں معاہدہ ہو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے درمیان یعنی کہ کہنے کو تو بہت سارے نکات ہیں، لیکن 1-2 اہم پوائنٹس ہیں جدھر جا کے چیزیں رک جاتی ہیں، بڑی سپیڈ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا وی آر کلوز ٹو ریزولوشن کے معاملات جو ہیں یعنی کہ اب ریزالو ہونے والے ہیں، تو آگے جا کے 1-2 سپیڈ بریکر آتے ہیں. جدھر یہ ہے کہ جیسے ان کے نیوکس کا ایشو ہے، یورینیم انریچمنٹ کا ایشو ہے، اور دوسری طرف جب وہ امریکہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو آپ نے فنڈز فریز کیے ہوئے، اور ان کے فنڈز کب سے فریز ہوئے ہوئے ہیں، ایک تو حالیہ 1-2 سالوں میں ہوئے ہیں، ایک جو انقلاب ایران سے لے کے انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یکمشت ادائیگی کریں. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جس پہ اگر وہ چاہیں بھی تو انہیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. وہ چاہیں گے کہ چیزیں قسطوں میں طے ہوں، فیزز میں طے ہوں. ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنا ایک دباؤ بڑھا سکتا ہے، جتنا وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو بتا سکتا ہے، وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ بے نیاز ہے کہ ایران کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ٹرمپ کو ادھر مذاکرات کے لیے اپنے بندے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا اب دوبارہ آنے کی نہ ہوتی. اب جو ہے یعنی کہ ہم اس راؤنڈ کی بات کر لیں گے، سیکنڈ راؤنڈ جو کہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ پہلے کو باتیں چل رہی تھیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس دوران ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی باہر چلے گئے، اور جس طرح جمعرات کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ شاید فوری طور پہ ہوگا. آج میں ایران سے ان کی ایک وزارت خارجہ کی کارسپونڈنٹ ہے ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ پراببلی انہوں نے کوئی وزارت خارجہ میں کسی سے بات کرتے ہوئے کہا جی کہ جمعرات کو اس کا امکان نہیں ہے. لیکن میں ان چیزوں کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح ماضی میں بھی جب پہلی دفعہ ہمارے یہ ابھی جو جے ڈی وینس جب آیا تو اس ٹائم بھی لگتا تھا جی کہ تھرسڈے کو ہوں گے، لیکن تھرسڈے سے بعد جو ہے وہ آگے سیچرڈے میں چلی گئی. تو ایک چیز جو ابھی تک طے ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے. دوسری چیز جس پہ ابہام تھا وہ یہ تھا کہ کیا وہ پاکستان میں ہوگا یا کسی اور جگہ پر ہوگا. اب جو ہے اس کے 98% چانسز یہ ہیں کہ وہ پاکستان میں ہوگا. باقی جو تیسری چیز ہے کہ وہ یہ کب ہوگا، یہی ہے یعنی کہ میرے خیال ہے کہ اس ویک میں ہو جائے گا، کوائٹ لائکلی کہ اگلے ویک تک چلا جائے، لیکن یہ چیزیں ہوں گی. اب اس کو کتنی دیر لگے گی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اوورآل چیزیں طے بھی ہو جاتی ہیں تو دیر جو ہے نا وہ فیزز کے حوالے سے ہوگی کہ اگر کوئی نیوکس کے حوالے سے، کوئی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کوئی ایران سے شرائط ہیں تو وہ فیز میں ہوگا جی کہ 5 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں. اسی طرح جو ٹرمپ ہے وہ اگر اس نے پیسوں کی واپسی پہ بات کرنی ہے تو وہ بھی کچھ اس طرح سے کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر چیزیں کوئی ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس تناظر میں ہوگا. اب اس دوران اس نے جو ساتھ ان کی بندرگاہیں ہیں ان کو بھی بلاکیٹ کا کام شروع کیا ہوا ہے، لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی واضح اس طرح سے جواب آیا نہیں ہے. جس طرح کی باتیں چل رہی تھیں کہ وہ کوئی ایک خلیجی ممالک پر ان کی بندرگاہوں پہ کوئی ان کو اٹیک کر سکتے ہیں،
لیکن کل میں خبر پڑھ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں کہ جو ایک سعودی ذرائع کے حوالے سے تھی کہ جس میں انہوں نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ بندے کا بچہ بنو، یعنی کہ یہ کام نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے اس سے فائدہ نہیں ہے، آپ مذاکرات کی طرف جا رہے ہو اور الٹا ہمیں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایک ریسٹرین تو شو ہو رہی ہے. ٹرمپ جو ہے وہ جتنی جی چاہے وہ ایک اپنی طرف سے وہ بڑا ریکلیس پلیئر بنتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے لیول پہ کوئی ریسٹرین شو کر رہا ہے. اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ان مذاکرات میں جو پہلی دفعہ چیزیں طے نہیں ہو سکی، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑے ہائی لیول پہ مذاکرات ہوئے ہیں، بلکہ ان کے پچھلے تقریباً 50 سال میں پہلی دفعہ اس لیول پر ہوئے ہیں. تو آگے کوئی اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمیں کافی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ مذاکرات میں کون لوگ آ رہے ہیں. اگر تو مارکو روبیو آتے ہیں یا اس سے اوپر کوئی جے ڈی وینس یا ٹرمپ یا جو بھی سنین میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی باقاعدہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سبسٹانشل ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. عمر یہ بہت آپ نے سگنیفیکنٹ بات کی ہے، میں چاہتی ہوں اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں، لیکن اس کے لیے آئی ول سرکل بیک ٹو یو. سلیم صافی صاحب کے پاس پہلے ذرا اس نقطے کے اوپر چلا جاتی ہوں کہ صافی صاحب یہ جس طرح ابھی عمر بھی بات کر رہے تھے کہ لیبنان کا ایشو ہے، پھر ہارموز کی جو ناکہ بندی ہے امریکہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ایک ایسکلیٹری چیز، لیکن اس کے اوپر بھی ایران نے کوئی شدید رد عمل نہیں دیا ہے، بٹ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کو بھی معاملات سیٹل ہوتے معاہدے کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں، یا اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ مزید شدت آ سکتی ہے اس کانفلکٹ کے اندر؟ میرے خیال میں تو معاملہ 50-50 ہے. دونوں باتوں کی گنجائش ہے اور دونوں باتوں کا امکان ہے. اصل میں جو توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے وابستہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس سے بعض اوقات یہ تاثر ملتا ہے کہ بس منٹوں میں مسئلہ حل ہونے والا ہے. دوسری طرف جو ایرانی ہیں تو ایرانی بڑے اچھے سفارتکار اور بڑے ٹف نیگوشیٹر بھی ہیں، اور اس وقت انہوں نے ان کے ہاں یہ تاثر ہے کہ ان کو فتح ملی ہے، اور پھر ابنائے ہرمز کی شکل میں ان کے ہاتھ میں ایک ٹول بھی آ گیا ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ اور دنیا پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو اصل مسئلہ جو رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ ایٹمی پروگرام کا ہے، اور اس ایٹمی پروگرام پہ اس سے پہلے بھی سالوں مذاکرات بھی ہوئے ہیں، معاہدہ بھی ہوا ہے. وہ معاہدہ پھر ٹرمپ نے اس کو ختم بھی کرایا ہے. تو اتنی جو ابھی ان کا ڈیمانڈ ہے امریکہ کا، کچھ نہ کچھ فیس سیونگ وہ بھی چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا ڈیمانڈ ابھی ایرانی سائیڈ جو ہے اس پہ آمادہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس ڈیمانڈ کو تسلیم کر لے. مذاکرات یہ بڑی بات ہے کہ دونوں طرف وہ مذاکرات کی اہمیت کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور جنگ بندی کی پاسداری بھی کی، اور پھر دونوں بہت اعلیٰ سطح پہ پاکستان کی کوششوں سے پاکستان مذاکرات کے لیے آئے بھی، اور اس کے بعد بھی یہ بات خوشائند ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹا نہیں بلکہ وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اور آج ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان کے ذریعے پیغام رسانی جاری ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس مرتبہ دوسری نشست سے پہلے پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس پیغام رسانی کے ذریعے جو اختلافی نکات ہے ان نکات پہ دونوں کو قریب لے آئیں، تو اس کے بعد پھر مذاکرات کی میز سجا لیں. لیکن بیچ میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے حماقت کی ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا، تو اس کی وجہ سے ٹینشن بھی بڑھ گیا ہے، اور اس میں یہ بھی امکان ہے کہ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ اس کی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کسی ایک فریق کی طرف سے جس کی وجہ سے جنگ بندی کو نقصان پہنچے اور مذاکرات کا سلسلہ بھی خدا نخواستہ ٹوٹ جائے.